الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال تعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وجاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله قال معاذ الله ورسوله عالم فمشى مشى ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله قال معاذ الله ورسوله عالم فمشى مشى فقال إلى آخر الرواية فقال يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا رواه البخاري ورواه مسلم وجاء في الحديث عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، خواتین ملت، پردہ نشین، میری ماؤں اور بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کا ٹکڑا، پھر سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا، پھر دو حدیثیں جو تفصیلی ہیں، ایک حدیث بخاری مسلم کی اور دیگر دوسری حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے، انہی کے تناظر میں کچھ باتیں توحید کی برکت
اور شرک کی قباحت اس عنوان سے کہی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، بزرگی، بالا تری اور ہر قسم کی تعریف و توصیف بیان کرنا ضروری ہے کہ جس مالک ارض و سما نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو تمامی انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مومن اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بات جانے اور اسے یہ بات معلوم ہو کہ اسلام میں توحید اساس، بنیاد اور پائے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی رہتی ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک عمارت کوئی شخص بنواتا ہے تو اس عمارت کو بنانے سے پہلے اس کے میخ اور پہیے کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی عمارت کئی درجوں کی بنانا چاہے تو ان درجات کے لحاظ سے پہیہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی عمارت کئی منزلہ ہو لیکن اس کا پہیہ، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد کمزور ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چند مہینوں یا سالوں میں جو ہے اخبار کی زینت بن جاتا ہے، یا تو بریکنگ نیوز میں آتا ہے کہ فلاں عمارت ڈھہ گئی۔ کیوں ڈھہ گئی؟ کیوں یہ اخبارات میں آیا؟ کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن اور بنیاد پر غور نہیں کیا گیا۔ اس کی فاؤنڈیشن کو جیسے منزلے کے اعتبار سے ہونا چاہیے ویسا مضبوط نہیں کیا گیا۔ تو عمارت جس طرح سے فاؤنڈیشن پر کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی عمارت بھی مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جو فاؤنڈیشن کھڑی ہے، عمارت ہے، وہ 5 ہے، اور اس کی پہلی بنیاد، پہیہ، فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہے توحید۔ آپ جانتے ہوں کہ بڑی معروف روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی فاؤنڈیشنز میخ 5 چیزوں پر ہے۔ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی بنیاد کہ گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ مسلمانوں کو، انسانوں کو اس بنیاد پر غور کرنا چاہیے، خصوصاً مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، کہ ان کی یہ بنیاد مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ مضبوط نہیں ہے تو دیگر جو عمارت بنے گی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی یا دیگر عبادتیں جو نوافل ہیں، وہ عبادتیں، وہ جو کام ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد صحیح نہیں۔ تو بنیاد بڑی اہم ہے۔ آپ ہم جانتے ہیں، میں نے ایک قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ نحل کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً لام بھی تاکیدی ہے، قد بھی تاکیدی ہے۔ ہم اور آپ اگر عربی سے واقف ہو تو جانتے ہوں گے، یہ 2 تاکیدی جملہ جو لفظ اللہ نے لگایا ہے، لا قد، یقیناً، اور تاکید کے یقیناً، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول اور نبی بھیجا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، جیسے معاشرے میں مشہور ہے 1 لاکھ سے 24,000، یہ طے نہیں ہے تعداد، بہت 1 لاکھ سے زیادہ اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔
زیادہ بھیجے کم و بیش. تو خیر اللہ نے ایک جملہ کہا یہاں پر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. یہ نبیوں رسولوں کی بعثت کا مقصد اللہ نے بیان کیا ان اعبدوا اللہ، کہ اے لوگوں، یہ نبی آ کر کہتے تھے آپ قرآن کا مطالعہ کریں، ابتدا سے لے کر انتہا تک 25 انبیاء کا اللہ نے تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اور ہر نبی کے ساتھ یہ دعوت کو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ ہر نبی کی دعوت تھی اللہ الہ الا اللہ. ہر نبی نے دعوت دی تھی. پہلی دعوت نبی کی ہوتی تھی لا الہ الا اللہ. اس کی کئی مثالیں قرآن سے ملتی ہے. میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عمر کے اخیر ایام میں اپنے بیٹوں سے کہتے تھے یا بنیا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، پرستش کرو گے، بندگی کرو گے. تو تمام بیٹوں نے، ان بیٹوں میں حضرت بنیامین بھی ہیں، ان بیٹوں میں بیٹا یوسف علیہ السلام بھی ہیں، انہی بیٹوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا. سب کے سب جمع ہے اور تمام لوگ کہتے ہیں نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق. اے ہمارے ابو جان یاد رکھیں ہم آپ کے انتقال کے بعد بھی، صرف آپ کی حیاتی میں نہیں بلکہ آپ کے انتقال کے بعد بھی یہ مومن کا تہیہ ہونا چاہیے کہ رہتی زندگی تک والد حیات ہو نہ ہو، تمام زندگی میں کوشش ہو کہ ایمان پر ہی قائم. نعبدو الہ کا، ہم تمہارے معبود کی یعنی اللہ کی، اور تمہارے جو آبا و اجداد تھے ابراہیم ان کے معبود کی یعنی اللہ کی ہی بندگی کرتے رہیں گے. یہی تمام نبیوں نے دعوت دی. آپ غور کریں، نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنے والے جو تھے وہ تو ناجین میں ہو گئے، کامیاب ہو گئے، لیکن جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یہ نقطہ ہے. توحید کی کتنی برکت ہوتی ہے، غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والے ہیں بلال، جو حبشی تھے، حبش سے آئے تھے، ایک غلام تھے. اور نبی کی دعوت نہ قبول کرنے والے ابو لہب، ابو جہل تھے، جو مکہ کے سرداران تھے. حبشی غلام کی اتنی اہمیت کہ جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اے بلال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں اپنے آگے تمہارے کھڑاؤں کی آواز سنتا ہوں. اللہ اکبر. اور ابو جہل، ابو لہب سرداران قریش ہیں. تبت یدا ابی لہب، اللہ نے قرآن میں ان کی ہلاکت کا تذکرہ کیا کیونکہ ان کے اندر توحید نہیں تھی، توحید نہیں تھی، اور بلال میں توحید تھی رضی اللہ عنہ. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ توحید کی برکت سے پھر آدمی چھوٹا ہو، خاندان کا ہو کہ نہ ہو، اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے. اور اگر توحید جس کے اندر نہ ہو تو چاہے وہ خاندان کا ہو، چاہے وہ کتنے اونچے قبیلے کا ہو، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو یا نبی کا بیٹا ہو، اگر توحید نہیں ہے تو اللہ رب العالمین انہیں معاف نہیں کرنے والا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. کئی حدیثیں ملتی ہیں، قرآن کی آیت پڑھیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے اللہ نے یہ تمثیل بیان کی ہے قرآن میں. کس کی؟ امرات نوح و امرات لوط، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. بات غور کرنے کی ہے. وقت کے نبی ہیں نوح علیہ السلام، وقت کے نبی ہیں لوط علیہ السلام، ان کی بیویوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. ان کی تمثیل ہے کہ گرچہ وقت کے نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے، لیکن اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کی توحید میں شرک ہے، اس کی وجہ سے نبی کی بیوی ہونے کے بعد بھی جہنم میں جائے. آسیہ آپ جانتے ہیں نا، فرعون کی بیوی تھی. کس کی بیوی تھی؟ فرعون کو قرآن کہتا ہے فرعون جو ہے جہنم میں جانے والا ظالم میں بڑا ظالم، لیکن اس کی بیوی ایمان والی تھی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو فرعون کی بیوی ہے تو جہنم میں، بلکہ اللہ نے یہ پیمانہ بنایا کہ تو اہل ایمان ہے، تو اللہ پر یقین رکھتی ہے، تو گھر سے فرعون کی بیوی ہے لیکن تو جنت میں جائے گی. اور تو ایمان نہیں رکھتی ہے تو گھر سے نوح کی بیوی ہے، تو جہنم میں جائے گی.
گرچہ لوط کی بیوی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن جہنم میں جائے گی، اللہ نے پیمانہ مقرر کیا ہے۔ آپ نقطہ غور کریں، توحید کی کتنی برکت ہے۔ قرآن حکیم کو مطالعہ کریں گے، اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں آباد کرنے والے، آباد کرنے سے مراد بنانا بھی ہے، اس میں نمازوں پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کی نظافت کا خیال کرنا ہے، اور اس کے ادب میں سے جو بھی آداب ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے دنیا میں ایک مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے آخرت میں جنت میں گھر بنائے گا۔ حدیث معروف ہے، قرآن کی آیت اور حدیث ہے۔ اب آپ غور کریں، امام المسجد، مسجدوں کے سردار بنانے والے کون تھے؟ کبھی آپ نے تاریخ میں سنا ہے، پڑھا ہے؟ پڑھنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی مسجد بنا بھی لے لیکن توحید نہ ہو تو اس کا مسجد بنا لینا فائدے مند نہیں ہے، یہ شریعت دلیل دیتی ہے، شریعت بتاتی ہے۔ آپ غور کریں، امام المسجد بیت اللہ جسے کہتے ہیں کعبۃ اللہ، اگر ایک آدمی ایک وقت نماز پڑھ لے تو 1 لاکھ کا ثواب۔ لیکن افسوس کی بات، آج مسلمانوں میں کتنے ایسے بد نصیب مسلمان ہیں جو حج عمرے کے لیے یہاں سے پہنچتے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، تکلیف اٹھا کر، سفر کی تکالیف کو محسوس کرتے ہوئے، اور جب بیت اللہ میں پہنچتے ہیں تو صرف ایک ایسے جاہل عالم کی رہنمائی کے مطابق اللہ کے گھر میں پہنچ کر، اس گھر میں جس گھر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک وقت کی نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب، 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب۔ وہاں پہنچ کر بھی بدنصیبی ہے کہ اللہ کے گھر میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ان کی بدنصیبی ہے اور غلط گائیڈنگ ہے۔ اللہ جو ہے مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، بنایا تھا کس نے؟ مکہ کے چودھریوں نے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، بڑے بڑے سرداران قریش، انہوں نے مکہ بنایا تھا۔ کعبۃ اللہ کا جو ہے جب ڈھہ گیا تھا تو کعبۃ اللہ کو بنانے والے مشرکین مکہ، آپ جانتے ہوئے تاریخ پڑھیں، ایک حلف الفضول کا واقعہ ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، صرف 25 سال کے تھے آپ، تاریخ جانتے ہیں نا۔ ایک بڑا اہم واقعہ ہوا تھا جب کعبۃ اللہ بن گیا تھا تو بننے کے بعد حجر اسود کو رکھنا تھا اپنے مقام پر، عمارت ڈھہ گئی تھی پھر سے عمارت بنی، حجر اسود کو رکھنا تھا۔ بڑا جھگڑا ہوا تھا مشرکین میں کہ بھائی اس کو میں رکھوں گا، ہر قبیلے والا کہہ رہا تھا کہ میں رکھوں گا میں رکھوں گا، جھگڑا ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد ایک مشورہ ایک بزرگ نے دیا، ایسا کرتے ہیں کہ کل جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اس کو ہم اپنا رہنما مان لیں گے، اس کی بات تسلیم کر لیں گے۔ دوسرے دن صبح کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ محمد ابن عبداللہ ہی ہیں، محمد رسول اللہ نہیں ہیں، عمر 25 سال۔ داخل ہوئے تو اہل مکہ نے جملہ کہا تھا، یہ تاریخی باب سے ہمیں آپ کو مسلمانوں کو ایک اہم سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کعبۃ اللہ میں تو اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے، سرداران قریش نے کہا تھا ھذا امیننا ھذا صادقنا، یہ امین ہے، یہ ہمارے سچے انسان ہیں، یہ جو فیصلہ کریں ہمیں تسلیم ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 سال میں امین صادق کہتے تھے تو آخر کیا وجہ تھی جب آپ نے 40 سال کی عمر پائی اور اس کے بعد آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو آپ کو شاعر مجنون کہنے لگے؟ کیا وجہ تھی؟ پیمانہ کیا تھا؟ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، آپ کو اللہ نے اب 40 سال کی عمر میں توحید کا پیمانہ دیا، آپ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں یہ تم جو 360 کو مان رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ کس کو ماننا ہے؟ ایک اللہ کو۔ بس یہ جھگڑا بہت اہم تھا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں تھے کوئی جھگڑا نہیں تھا، آپ خاندان والے تھے، آپ کو امین صادق کہتے تھے۔ جس وقت آپ نے کہا کہ نہیں یہ وسیلے واسطے کے نام پہ کچھ نہیں چلے گا، صرف اللہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، یقیناً بے شک اللہ نے کہا ہے بان اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے، وان الذین تدعون من دونه الباطل، جو تم اس کے علاوہ وسیلے واسطے اس کے نام پہ پکار رہے ہو، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ باطل ہے۔
اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہ آپ نے حدیث سے پڑھیں, شریعت سے دیکھیں کیسے. باطل جال حق, حق آیا یعنی اللہ, وزحق الباطل, جتنے دوسرے سب ہیں 360 باطل ہیں. آپ غور کریں, یہ نقطے پر میں بتاتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں. اہل مکہ, مشرکین مکہ جنہیں بلا اختلاف مسلک وہ نظریہ, ہر مسلک کے لوگ, ابو جہل کو ابو جہل کہتے ہیں نا, ابو لہب کو ابو لہب کہتے ہیں نا, جو مشرکین مکہ ان کو مشرکین مکہ مانتے ہیں نا, سب مانتے ہیں بلا اختلاف مسلک. بھائی پھر ان کے بارے میں آپ قرآن پڑھیں, حدیث کا مطالعہ کریں, ایک جملہ ملے گا آپ کو, قرآن ملے گا. قرآن سے پوچھئے, قرآن جواب دے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی, اگر آپ ان سے پوچھیں گے, کن سے, مشرکین مکہ سے, من خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے, تو یہ سب کا بیک وقت جواب ہوگا. سب لوگ یک لخت کہیں گے اللہ. جھگڑا کیا ہے؟ جب یہ لوگ مشرکین مکہ اللہ کو اللہ مانتے تھے تو جھگڑا کیا, اختلاف کیا؟ اللہ کے نبی نے 17 غزوات کیے, صحابہ کرام نے, کئی صحابہ کرام نے اپنی جانیں نچھاور کر دی, شہید ہو گئے, اتنی جنگیں ہوئی. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا جھگڑا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ وہ اللہ کو رب تو مانتے تھے. آج امت میں مسلمان میں اکثر مسلمان ہیں, اس میں شامل اور داخل ہیں, مشرکین مکہ کی صف میں داخل ہیں. کس طرح سے دیکھیے, اللہ کو مسلمان اللہ مان رہے ہیں, اللہ رب ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ خالق ہے. اس کے بعد پھر 360 جیسے تھے, آج بھی ہمارے یہاں 3060 ہو گئے ہوں گے. کیوں بھائی؟ واسطے وسیلے بغیر ان کے ہم نہیں سن سکتے, ہم نہیں سنا سکتے ہیں. اللہ نے اسی کو تو شرک کہا ہے. اگر یہ شرک نہیں ہے تو جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان سے ایک میرا چھوٹا سا ادباً ایک سوال ہے کہ بھائی آپ بتا دیں, اگر یہ شرک نہیں ہے, واسطہ وسیلہ اللہ کے ساتھ جو قرآن کہہ رہا ہے, جو حدیث میں ہے, آپ مجھے بتائیں شرک کیا ہے؟ اگر یہ سب شرک نہیں ہے تو پھر شرک بچتا کیا ہے؟ قرآن سے مطالعہ کریں, یہی شرک ہے, اس کی بڑی قباحت ہے. اور توحید جو ہے اس کی اتنی برکت ہے, اتنی اہمیت ہے. ایک حدیث بتاتا ہوں, ترمذی شریف کی صحیح سند سے ملتی ہوئی حدیث. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں, رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن ایک بندہ تمام امت کے سامنے لایا جائے گا. تمام امت کے, امت محمدیہ کے علاوہ بھی امت, سب کے سامنے لایا جائے گا. اس کے 99 دفتر ہوں گے جو گناہوں سے پر ہوں گے. بڑی تفصیلی روایت ہے. دفتر سمجھتے ہیں, رجسٹر. ایک دفتر جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفتر حد نگاہ, جہاں تک جائے گی نگاہ وہاں تک اتنا لمبا چوڑا دفتر ہوگا, رجسٹر. اور 99 گناہ سے بھرے ہوئے رجسٹر اس کے سامنے ہو گیا. وہ آدمی کتنا گناہگار ہے اور کتنا پشیماں اور شرمندہ ہوگا, سوچنے کی بات ہے. بڑا شرمندہ ہوگا, نگاہیں جھکی ہوگی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے ایک چٹھی لے کر, ایک کاغذ لا کر دیں گے اس بندے کو. تفصیل روایت اختصار سے بتا رہا ہوں. جب بندہ وہ چٹھی لے گا ہاتھ میں تو کہے گا یہ اتنے 99 رجسٹر اور یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا معنی ہے, کیا اہمیت رکھے گا؟ اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں سے کہ اسے کہو لے جاؤ یہ جو میزان ہے, جس ترازو میں اس کے 99 دفتر رکھے ہوئے ہیں, جس سے ترازو پلڑا جھکا ہوا ہے, اس کے بازو والے پلڑے میں یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دے وے. وہ بندہ بڑے پشیماں ہوگا, اس کے بعد جائے گا. وہ پلڑا اس کی ایک نیکی ہوگی, وہ اس کی نیکی ہوگی. دیکھیے توحید کی برکت ہے کہ گناہ 99 دفتر ہیں, رجسٹر ہیں, جو حد نگاہ اتنے موٹے چوڑے, ایک نیکی ایک بندے کی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث ترمذی کی صحیح سند سے, وہ لے جا کر اس پلڑے میں جو دوسرا پلڑا ہوگا اس میں وہ دفتر, وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی وہ ٹکڑا اس میں رکھے گا وہ پلڑا جھک جائے گا اور 99 دفتر والا, رجسٹر والا پلڑا اڑ جائے گا, اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کاغذ تھا. لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے, یہ کلمہ اتنا وزنی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی سمجھ کر پڑھے اور اس کے بعد
جو اس کے شرائط ہیں، جو تقاضے ان کو بھی پورا کریں، جبھی برکت حاصل ہوگی توحید کی. جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ بقرہ، ہم آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی کے بعد یہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 اللہ فرماتا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، صرف اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ نجات نہیں ہے. بات اہم ہے، نقطے پہ غور کریں. ایک آدمی اگر پڑھ لے لا الہ الا اللہ لیکن اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے تو لا الہ الا اللہ فائدے مند ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا نجات کے ذریعے نہیں رہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو پہلے طاغوت کا انکار کرے اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول ہے. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ کہتا ہے پھر ایسا آدمی جس نے طاغوت کا پہلے انکار کیا. آپ جانتے ہیں ابو طالب کو، وقت مختصر اشارتاً بتا دوں، ابو طالب عربی داں تھے، عربی سے واقف تھے نا. ایک جملہ تھا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ دیتے تو کیا مسئلہ تھا؟ نہیں، وہ جانتے تھے اگر میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے میں معبودان باطلہ واسطے وسیلے کے نام پر مانتا ہوں. آپ نقطے پر غور کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن آپ کو سبق دے گا، سکھائے گا کہ جو مشرکین مکہ لات، منات، عزا، یعوق، یغوث، نصر، جس کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی، غیر اللہ کی عبادت، یہ جتنے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی یہ عام آدمی نہیں تھے. تاریخ کا مطالعہ کریں، خاص آدمی تھے، اللہ والے لوگ تھے. پھر یہ اللہ والے لوگ دھیرے دھیرے شیطان نے بہکا کر ان کی عبادت شروع کر دی. اب یہ مجسمے میں آ گئے. اب یہ جو عبادت کرتے تھے تو مشرکین مکہ کہتے تھے ما نعبدہم. جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی وہ مشرکین مکہ کا معاملہ ہے، کفر کا معاملہ ہے، شرک کا الگ معاملہ ہے، ان کا جملہ سن لیجئے، قرآن گواہی دیتا ہے. وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم یہ جو لات منات 360 ہے ان کی عبادت نہیں کرتے. پھر کرتے کیا ہو؟ الا لیقربونا الی اللہ، مگر ہمارا مقصد ان کے سامنے جھکنے کا یہی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، ہم بہت گنہگار ہیں. اگر غور کریں یہ مشرکین مکہ کا جواب تھا. آج مسلمانوں کا کیا جواب ہے؟ بھائی ہم فلاں بزرگ جن کو ہم روزی روٹی کے لیے اولاد کے لیے مان رہے ہیں، ان کو ہم یہ نہیں مان رہے کہ وہ دیتے ہیں، ہم تو وسیلہ ہی مانتے ہیں. مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو رازق خالق مانتے ہیں، پھر ہم ان کو بطور وسیلہ اور واسطے کے لگاتے ہیں. اور یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ جو مشرکین عبادت جن کی کرتے تھے ان میں سب سے بڑا جو حبل تھا، لات تھا، یہ بڑے پرہیزگار لوگ گزرے تھے وقت کے. پھر بچا کیا؟ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. توحید کی وہ برکت ہے کہ اگر آدمی توحید پر زندگی گزارتا ہوا، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا گزر جاوے اور اس کی موت توحید پر آ جاوے، کلمہ گنگناتا رہا ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو وہ دخل الجنہ، جنت میں جائے گا. آپ غور کریں ہمارے معاشرے میں اصلاح کے نام پہ، دعوت کے نام پہ لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے، لیکن آپ دیگر مساجد پر غور کریں، دیگر مساجد میں کبھی توحید کی باریکی نہیں بتائی جائے گی، کبھی شرک کی قباحت اور اس کی خرابیاں نہیں اجاگر کی جائے گی اتنی باریکی سے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بیان کرنے سے توحید جس کے اندر داخل ہوگی اس کے اندر تقلید کی جو قباحت ہے، خرابی ہے، جو جڑ ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اسی لیے دیگر مسالک کے لوگ توحید کی اتنی وضاحت اور باریکیاں اور فوائد بیان نہیں کرتے. شرک کی اتنی قباحت باریکی سے دیگر مسالک میں نہیں بیان ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے لوگ بس ایمان بنانا ہے. بھائی ایمان کیسا؟ آج لوگوں نے اصلاح و دعوت کا نام دیا ہے. میں آپ کو ایک نقطہ بتا دوں، مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی روایت میں نے پڑھی تھی، باتیں رہ گئی ہے. ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے راحلہ پر، ناقہ پر، سواری پر، اونٹنی پر، بیچ میں صرف کجاوا ہے. کجاوے کے درمیان کوئی اور نہیں، جناب محمد رسول اللہ آپ پیچھے، آگے آپ، حضرت معاذ پیچھے. چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، دیکھ لیجیے اس میں بھی نقطہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار امت اور انبیاء کے سردار، انسانوں کے سردار. آپ کو مقام و مرتبہ بیان کیا جائے تو کئی خطبے ختم ہو جائے، اتنا اونچا مقام. سواری کون چلا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ چلا رہے ہیں. پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت معاذ بیٹھے ہوئے ہیں.
آج ہمارے پاس چند لاکھ روپیہ آ جائے تو سواری کے لیے ایک آدمی متعین کر لیتے، نہیں بھائی تم ہی چلاؤ، شان کسر ہو جاتی، ٹوٹتی ہے کہ بھائی میں اتنا بڑا مالک ہوں، اب میں گاڑی کیسے چلاؤں، بعد میں ڈرائیور کے بازو میں بیٹھوں گا، کسر شان سمجھی جاتی ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ سواری چلا رہے ہیں، پیچھے حضرت معاذ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چلتے ہوئے کہتے ہیں یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے، حضرت معاذ کو نہیں معلوم تھا، پھر ایک تھوڑی دیر چلتے ہیں پھر وہی سوال کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر چلتے ہیں پھر وہی سوال کرتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کا وہی جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پوچھنے کے بعد حضرت معاذ سے کہتے ہیں یا معاذ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر، بندوں سے مراد ایسا نہیں کتاب و سنت والے بندے، بلا اختلاف نظریہ، ہر مسلک کے ہر نظریے کے مسلمان سے مخاطب جناب محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان سے، پہلے تو ہر انسان سے، بعد میں ہر مسلمان سے کیا مخاطب ہیں؟ حق اللہ علی العباد، بندوں کا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے ان یعبدوہ، اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ، اگر کوئی بندہ ایسے بندگی کرتا چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں حق العباد علی اللہ، اللہ پر یہ حق ہے، یعنی یہ بات لازم ہے، کس پر؟ اللہ پر ضروری ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، بخاری مسلم کی روایت ہے، 1194 نمبر کی حدیث ہے، آپ غور کریں، پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس بندے کو ہرگز عذاب نہ دے گے جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ یہی قرآن کہتا ہے سورہ کہف میں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110، اللہ فرما رہا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے، خاموش نہ بیٹھ جائے، ملحد کی جیسے نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، زکات نہیں کرنا ہے، معاشرے کے ساتھ جینا ہے، ایسا نہیں، نیک عمل کرے، شریعت نے جو بتایا گائیڈنگ کی ہے اس کو کرتا رہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائے، ایسا آدمی ضرور اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ بات غور کرنے کی، ایک لا الہ الا اللہ کا پڑھنا 99 درجات پر فائق ہو جاتا ہے، قابض آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ایمان میں داخل رہے، توحید میں داخل رہے، انشاءاللہ ایسی ہی حالت میں اگر تقاضوں کو پورا کرتے کرتے گزر جائے، انشاءاللہ دنیا کے بعد آخرت میں اسے جنت ضرور ہی مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں توحید کی برکتوں سے فیض یاب ہونے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین امت واسطے اور وسیلے کے نام پہ گمراہ ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین جو گمراہی میں پھنسا ہوا ہے اللہ اسے راہ ہدایت نصیب فرماوے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گمراہی میں مبتلا ہے اللہ اسے بھی راہ ہدایت میں نصیب فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک کی قباحت سے بچنے والا اور اس کی قباحت کو سمجھنے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، دین ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور اسلام پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔